حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، ذاکری کورس کے حوالے سے آپ کی کلاس ہے اور اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. دو حصوں میں اس طرح سے تقسیم کر سکتے ہیں، آواز پہنچ رہی ہے اب تک؟ دو حصوں میں ہم اس کو اس طرح سے تقسیم کر سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کی خطابت ہے، یعنی تقریر کا انداز، مثلا آپ کی آواز کیسی ہونا چاہیے، آپ کے اعضاء و جوارح آپ کے مطالب کے ساتھ ملنا چاہیے. صحیح ہے؟ میں مثلا بات کروں زمین کی اور اشارہ کروں آسمان کی طرف تو یہ مناسب نہیں ہے. تو دو حصوں میں اس کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں. ایک حصہ وہ ہے کہ جو آپ کو انداز بتایا جائے گا کہ انداز گفتگو آپ کا کیا ہونا چاہیے، کس انداز سے آپ کے اعضاء و جوارح کی حرکات، آپ کے جو جملات ہیں ان سے ہم آہنگ ہونا چاہیے. جہاں کی بات کریں وہیں کی طرف اشارہ ہونا چاہیے. ایک چیز. دوسرا حصہ اس کا وہ ہے مطالب، میٹر. کہ آپ کا میٹر کیا ہونا چاہیے، آپ کے مطالب کیا ہونا چاہیے، آپ کے عناوین کیا ہونا چاہیے. مثلا انداز تو آپ نے سیکھ لیا، بہت اچھا انداز آپ نے اختیار کر لیا، آپ کے تمام اعضاء و جوارح آپ کے جملات کے ساتھ حرکت بھی کر رہے ہیں. جہاں آپ کو آواز کو بلند کرنا ہے وہاں آپ بلند کر رہے ہیں، لیکن میٹر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں. تو یہ خطیب ناکام خطیب ہوگا. دونوں چیزیں ایک ساتھ ہونا چاہیے. اچھا، اس میں اعضاء و جوارح سے زیادہ جو خطابت کا ایک انداز ہوتا ہے اس سے زیادہ میٹر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ میٹر آپ کیا دے رہے ہیں. چونکہ لوگ مطالب کو سننا چاہتے ہیں، میٹر کو سننا چاہتے ہیں، متن کو سننا چاہتے ہیں کہ آپ کا میٹر کیا ہے. کیونکہ بعض افراد کو یہاں ہمارے دوستوں میں سے ہیں، سب قابل احترام ہیں، بعض افراد کے انداز اچھے ہیں، میٹر نہیں. بعض افراد کے میٹر تو بہت اچھے ہیں، انداز نہیں. دونوں چیز ضروری ہیں، البتہ میٹر بہت اہم ہے. تو میں آپ کو انداز تو نہیں بتاؤں گا یہاں پہ آج. ہاں، میٹر کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا میٹر کیا ہونا چاہیے. اس میں سے ایک میٹر آج میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ویسے تو میں جو میٹر اپنے لیے تیار کر کے لایا تھا وہ ذرا تھوڑا سا یعنی ممکن ہے کہ بعض افراد کے لیے سنگین ہوں، لیکن کوشش کریں گے کہ اس کو آسان الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کریں. کیونکہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ شاید سینئر کلاس ہوگی تو اس لحاظ سے میٹر بھی تھوڑا سا
سنگین ہے. سنگین سے مطلب تھوڑا سا آپ کو توجہ دینا ہوگی. لیکن بہرحال اسی میٹر کو ہم اب چونکہ مجھے یہ بتایا گیا کہ بالکل نئی کلاس سے بہت کم سینئر افراد ہیں یہاں پہ، تو اس لحاظ سے اس میٹر کو بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنے الفاظ میں ایک اچھے انداز میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ موضوع عزاداری میں شاعر حسینی، یعنی شاعر حسینی کی مشروعیت، اس کے حوالے سے آج ہمارا موضوع ہے. مثلا اب ہیڈنگ سن کے ہی آپ لوگ پریشان ہو جائیں گی کہ شاعر حسینی، شاعر کیا چیز ہے؟ حسین کو تو خیر جانتی ہیں، اور اس کی مشروعیت، یہ مشروعیت کیا چیز ہوتی ہے؟ میٹر یعنی عنوان ہی شاید ہو سکتا ہے بعض افراد کے لیے سخت ہو، لیکن اس کو آسان الفاظ میں اس طرح سے ہم بیان کر سکتے ہیں شاعر حسینی، کہ جیسا کہ شاعر اللہ ہوتے ہیں، شاعر اللہ کی طرح شاعر حسینی ہیں. اور شاعر حسینی کی مشروعیت یعنی اس کے جواز کے بارے میں ہم بات کریں گے. جواز کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا سب سے پہلے دیکھیں، خطابت کا بھی سب سے پہلا عنوان آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ آیے قرآنی یا حدیث ہونا چاہیے. یہ تو واضح ہے معلوم. اچھا، کتنے افراد ایسے ہیں جو خود پہلے سے ذاکری کرتے ہیں؟ بس، یعنی سب زیادہ تر نئے ہیں، فقط چند افراد ہیں. خیر، نئے افراد کے لیے چلے بیان کر دیتا ہوں کہ معلوم ہے کہ سب سے پہلے خطبے میں آپ کا خطبہ بہترین ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے. اچھا، ضروری نہیں کہ طولانی ہو، مختصر ہو. مختصر خطبہ بھی صحیح ہے، لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے آپ کو، اور وہ یہ کہ خطبہ پڑھتے وقت آپ کے مخارج صحیح ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ مثلا آپ نے خطبہ شروع کیا اور کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ شیطان الرجیم کیا چیز ہے؟ یہ سمجھ میں ہمارے بھی آج تک نہیں آیا. یا بسم اللہ پڑھی تو شروع میں ہی بسم اللہ ہی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا پڑھا نہیں سمجھ میں آیا. نہ ہے کا تلفظ پتہ چل رہا ہے، نہ را کے اوپر جو زبر ہے اس کا پتہ چل رہا ہے. صحیح تلفظ یعنی مخارج یہ آپ کے صحیح ہونا چاہیے. جو بھی شخص آپ کی مجلس میں، یہ آپ یاد رکھیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کی مجلس میں سارے کے سارے افراد بس مجلس میں شرکت کے لیے آئے. جی نہیں، بعض افراد ایسے بھی یقینی طور پہ ہوتے ہیں کہ جن کے مخارج صحیح ہوتے ہیں، جنہوں نے صحیح تلفظ سے قرآن کو ختم کیا ہوا ہوتا ہے. وہ فوراً آپ کی اس غلطی کو نوٹ کر لیں گے، اور جو اگر پہلا امپریشن اگر غلط گیا تو پھر آپ کے جتنے بھی مطالب ہیں وہ سب ضائع ہو جائیں گے، آپ چاہے کتنی محنت کر لیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کہا کہ جب اس کی بسم اللہ ہی صحیح نہیں ہے، جب اس کی اعوذ باللہ ہی صحیح نہیں ہے تو آگے کیا بیان کریں گے. بس خطبے میں سب سے اہم چیز جس کا آپ کو خیال رکھنا ہے وہ کیا؟ آپ کے مخارج کا صحیح ہونا ہے، آپ کے تلفظ کا صحیح ہونا ہے، آپ کے خطبے کا صحیح ہونا ہے. بڑا خطبہ اگر کوئی یاد نہیں کر سکتا کوئی بات نہیں، آپ چھوٹا خطبہ لیکن صحیح مخارج کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ، کہ سننے والا یہ کہے کہ ہاں انہوں نے خطبہ صحیح پڑھا. اب جب خطبہ صحیح ہو گیا تو اگر کوئی جاننے والا ہے ان مطالب کو، وہ آخر تک آپ کی مجلس کو توجہ سے سنیں گی. لیکن اگر خطبہ ہی غلط ہو گیا تو آپ کے مطالب چاہے کتنے اچھے ہوں بیکار ہو جائیں گے، لوگ توجہ کے ساتھ نہیں سنیں گے. بہرحال سب سے پہلی چیز جو مجلس میں آپ کو ذاکری کے لحاظ سے خیال رکھنا ہے وہ خطبے کا رکھنا ہے. اور خطبے میں سب سے زیادہ اہم چیز کہ جو آپ کا عنوان سخن ہے،
اچھا، دوسری چیز جو آپ ذاکری کے حوالے سے آپ کے لیے اہم ہے وہ اردو کا صحیح استعمال ہے. اردو کا صحیح استعمال ہے، یعنی ادبی اردو کا استعمال. مثلا میں نے الفاظ استعمال کیے کہ تقریر کا عنوان یہ ہونا چاہیے، یہ بھی کہہ سکتا تھا میں، لیکن میں نے کہا عنوان سخن آپ کا، عنوان سخن آپ کا کس کو معیار قرار دینا چاہیے، کس کو عنوان قرار دینا چاہیے؟ عنوان سخن آپ کا یا قرآن آیت ہونا چاہیے اور یا حدیث ہونا چاہیے، اور وہ بھی صحیح تلفظ کے ساتھ. اب چونکہ پہلا ہماری جو بات ہم نے بیان کی وہ یہی کی کہ آپ کو عنوان سخن جو ہے وہ آئے قرآنی ہونا چاہیے، لہٰذا ہمارے موضوع کے لحاظ سے بھی عنوان سخن ہمارا آئے قرآنی ہے، کہ جہاں مشروعیت شاعر حسینی جس سے ہم ثابت آپ کے سامنے کریں گے. قرآن مجید کی سورہ حج میں 32ویں آیت، سورہ حج کی 32ویں آیت، یہ میں میٹر دے رہا ہوں آپ کو مجالس کے لیے. 32ویں آیت، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ کے شاعر کی تعظیم کرو کیونکہ یہ تقوی قلوب کا باعث ہیں، قلب کے تقوی کا باعث ہیں. دوسری جگہ پہ سورہ بقرہ کی 198ویں آیت، 198ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا و مروہ کیا ہیں؟ شاعر اللہ میں سے ہیں. اور سورہ حج کی 36ویں آیت میں دوبارہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ. قربانی کے جانور، بدنا یعنی قربانی کے جانور، حج پہ جو قربانی کی جاتی ہے اس کے جانور کو، ان بدنا یعنی قربانی کے جانور کو اللہ نے تمہارے لیے کیا قرار دیا ہے؟ شاعر اللہ میں سے قرار دیا ہے. اسی طرح سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2، لا تحلوا شعائر اللہ، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ تم شاعر اللہ کی توہین کرو. صحیح، یہ 3 آیتیں اور یہ چوتھی حلال نہ ہونا. اب سب سے پہلے چیز جو آپ کو ذاکری کے لحاظ سے بھی خیال رکھنا ہے اور وہ یہ رکھنا ہے کہ جس وقت آپ نے آیت کی تلاوت کر دی اور اس کا ترجمہ پیش کر دیا، آیت کی تلاوت اور ترجمہ پیش کرنے کے بعد اس کے معنی اچھی طرح سے بیان کریں، واضح کریں، سب کے لیے بہت واضح آسان الفاظ میں بیان کریں. مثلا یہاں پر وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ ایک لفظ استعمال ہوا ہے شعائر. شاعر کا معنی کیا ہے؟ شاعر در حقیقت جو ہے وہ شعیرہ کی جمع ہے. شاعرہ، شین عین یہ را اور چھوٹی ہے. شعیرہ، شاعر جمع ہے شعیرہ کی. اس کے بعد ہر لفظ کے 2 معنی ہوتے ہیں، ہر لفظ کے 2 معنی ہوتے ہیں. یا وہ معنی لغوی لحاظ سے ہوں گے، لغت کے لحاظ سے ہوں گے، یا وہ معنی اصطلاحی لحاظ سے ہوں گے. ہر آیت قرآنی میں اور ہر حدیث میں، آیت میں اور حدیث میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، اور وہ یہ کہ جو اہم جملہ ہے کہ جہاں سے آپ کو اپنا عنوان سخن شروع کر مقصد نہائی تک پہنچانا ہے، یعنی نتیجے تک پہنچانا ہے، اہم جملہ، اہم لفظ کو لیجئے.
اور اس لفظ کے لغوی معنی بھی حتماً دیکھیے اور اصطلاحی معنی بھی دیکھیے، چونکہ دونوں الفاظ کے اس میں فرق ہوتا ہے۔ مثلا صلاۃ کے دو معنی ہیں، ایک معنی لغوی معنی ہے اور ایک معنی اصطلاحی معنی ہے۔ لغوی معنی کیا ہے صلاۃ کے؟ دعا مانگنا، صلاۃ کہتے ہیں دعا کو۔ لیکن اصطلاحی معنی میں صلاۃ کسے کہتے ہیں؟ ہماری جیسے نماز ادا کرتے ہیں ایک خاص ترتیب کے ساتھ، جس میں قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو دو معنی ہو گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ شعائر کے اصطلاحی معنی اور لغوی معنی کیا ہیں، تاکہ بات ہماری آگے جا کے واضح ہو جائے۔ لغت کے لحاظ سے شعیرہ کہتے ہیں ایک ایسے لغوی معنی، لغت کے لحاظ سے شعیر کہا جاتا ہے ایک ایسے لباس کو کہ جو جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہو، ایک ایسا لباس جو انتہائی چست ہو اور وہ جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہو۔ البتہ معلوم ہونا چاہیے آپ کو، اس طرح کے لباس پہننا خواتین کے لیے بھی نامحرم کے سامنے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے معنی یہ ہیں، لغت کے لحاظ سے معنی کیا ہوئے؟ شاعر یعنی ایک ایسا لباس جو انتہائی چست ہو اور وہ لباس کے ساتھ چپکا ہوا ہو، اس طرح سے کہ دونوں کے درمیان میں کسی قسم کا کوئی فاصلہ نہ ہو، کہ یہ لباس کو دیکھیں تو جسم تک پہنچ جائیں، لباس کو دیکھیں تو فوراً آپ کا ذہن جسم تک پہنچ جائے۔ بس جب ہم اس کے اصطلاحی معنی جان لیں گے تو ہمیں لغت کے معنوں میں آسانی ہو جائے گی کہ جو ہم نے لغت میں معنی بیان کیے ہیں۔ اصطلاحی معنی قاموس القرآن، دیکھیں جب بھی آپ تقریر کریں اس میں ابھی تک میں نے کئی باتیں آپ کو بتائی ہیں، ایک بات اور اضافہ کریں، جیسے جیسے بات آگے بڑھے گی نقطہ بتاتا رہوں گا۔ ایک بات وہ کیا کہ جس وقت بھی آپ تقریر کریں معتبر کتابوں کے حوالے بالکل صحیح انداز سے نوٹ کریں۔ صحیح قاموس القرآن، اب قاموس القرآن آپ کو معلوم ہونا چاہیے قاموس القرآن ہے کیا چیز اور قاموس القرآن لکھی کس نے ہے۔ علامہ فیروز آبادی کی یہ کتاب ہے قاموس القرآن، کہ جس میں قرآن کے معنی دیے ہیں، الفاظ کے معنی، قرآن کے الفاظ یعنی قرآن میں موجود تمام الفاظ کے مختلف انداز میں معنی بیان کیے گئے ہیں۔ اتنی موٹی ایک ضخیم کتاب ہے، اس کو کہتے ہیں قاموس القرآن، ٹھیک ہے؟ علامہ فیروز آبادی، صحیح۔ علامہ فیروز آبادی قاموس القرآن میں کہتے ہیں شاعر کی جمع ہے جس کے معنی ہیں علامت، علائم، نشانے، علامت، علائم، نشانہ، یہ اس کے معنی ہیں۔ علامہ طبرسی اگر جو ایران گئے ہیں زیارتوں پر تو ایک شارع بھی ان کے نام سے موجود ہے، علامہ طبرسی۔ علامہ طبرسی نے مجموع البیان میں شاعر کے معنی کیے ہیں کہ شاعر یعنی ایسے معلوم مقام کہ جن کا پہلے سے تعین ہو چکا ہے، ان کو کہتے ہیں شاعر۔ اسی طرح سے تفسیر المیزان میں اور مفردات قرآن بھی یعنی قرآن کے الفاظ کے معنی کی ایک مشہور ترین کتاب ہے، اور جو کہ کسی قسم کے اختلافات سے بری الذمہ ہے، کسی مسلک کے لحاظ سے بھی، کیونکہ الفاظ کے قرآن کے اس میں معنی ہے سب کے نزدیک متفق ہے۔ اس میں جو شاعر کے معنی بیان کیے ہیں، ہر وہ چیز کہ جو نشاندار ہو، جیسے وقوف کی جگہ، جیسے سعی کی جگہ، جیسے قربانی کا جانور۔
لیکن اس طرح سے کہ جس سے ہم عظمت پروردگار کو درک کر سکیں. اس کو کہتے ہیں شعائر. یعنی جیسے ہی ہم کسی چیز کو دیکھیں، جو ابھی تک معنی کیے ہم نے اس کے لحاظ سے، کہ جیسے ہی ہم کسی چیز کو دیکھیں تو ہم پروردگار کی طرف ہمارا ذہن، یعنی تبادر ذہنی ہمارا پروردگار کی طرف چلا جائے. اس کو کہتے ہیں شعائر. مثلا خانہ کعبہ کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں کیا تصویر آتی ہے؟ کون یاد آتا ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ. خانہ کعبہ کو اگر کوئی دیکھے، مسجد الحرام کو بھی دیکھے، کیا ذہن جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. بس ہر وہ چیز جو نشاندار ہو. حتیٰ جو میں نے سورہ بقرہ کی 198 آیت کی تلاوت کی، اس میں بدنا کو بھی شاعر اللہ قرار دیا ہے. بدنا کیا چیز ہے؟ بدنا اس آیت قرآنی میں جو ابھی میں نے تلاوت کی تھی سورہ بقرہ کی 158ویں آیت، بدنا کہتے ہیں حج کی اقسام ہیں. حج تمتع ہے، حج مفردہ ہے، حج قران ہے. ٹھیک ہے، معلوم ہے آپ لوگوں کو حج کی اقسام. عموماً جو ہم لوگ جاتے ہیں وہ کون سا حج کرتے ہیں؟ حج تمتع. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے جو مکے کے رہائشی ہیں وہ حج کون سا انجام دیتے ہیں؟ حج قران. صحیح. اب یہ حج کے لیے جب جاتے ہیں تو ان کے لیے آپ لوگ جب یہاں سے جاتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے کے جائیے. لیکن مکے کے رہائشی لوگ جب حج کے لیے جاتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے کے جائیں. اور جب وہ ساتھ لے کے جاتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی نشانی لگاتے ہیں کہ یہ میرا حج کی قربانی کا جانور ہے. مثلا یا کوہان پر ایک علامت لگاتے ہیں، یا حتیٰ اپنے جوتے اس کی گردن میں آویزاں کرتے ہیں. تو یہ ایک علامت ہوتی ہے کہ یہ قربانی کا جانور ہے. تو پروردگار نے کیا کہ یہ بدنا جو ہے ان کو بھی ہم نے، قربانی کے جانور کو بھی ہم نے کیا قرار دیا؟ شاعر اللہ میں سے قرار دیا. اور شاعر اللہ کی بے احترامی کا منع کیا سورہ حج کی 36ویں آیت میں ابھی جو میں نے تلاوت کی. بس اس جانور کو بھی آپ کو احترام کرنا ہے کیونکہ حکم پروردگار ہے. اسی طرح سے تفسیر روح المعانی علامہ آلوسی، یہ اہل سنت کی مشہور ترین یعنی تفسیر کی کتاب ہے. تفسیر روح المعانی. صحیح. دیکھیں ممکن ہے آپ لوگوں کے لیے ابھی شروع میں سخت ہو رہا ہے، ابھی صحیح ہو جائے گا. تفسیر روح المعانی. تفسیر روح المعانی کے مؤلف کون ہیں؟ علامہ آلوسی. اور یہ معتبر ترین ہیں علامہ آلوسی اہل سنت کے نزدیک. انہوں نے کیا بیان کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس آیے کریمہ میں جو استعمال کی ہم نے پہلے آپ کے سامنے قرات کی، ان میں ایک لفظ آیا ہے من. من یعنی وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرِ اللَّهِ، کیا ہے وہ شاعر اللہ؟ تقوی القلوب. کیا؟ من تقوی القلوب. فَإِنَّهَا مِن تقوی القلوب. فَإِنَّهَا مِن تقوی القلوب. من کن معنوں میں استعمال ہوا ہے؟ یہ بہت اہم چیز ہے. صحیح. یعنی پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو جتنے بھی شاعر اللہ ہیں یہ سب کیا ہیں؟ یہ جتنے بھی علامات دی ہوئی چیزیں ہیں، خانہ کعبہ ہے، حج ہے، سعی کا مقام ہے، صفا و مروہ ہے، یہ سب کیا ہیں؟ شاعر اللہ میں سے ہیں. من یعنی میں سے ہیں. میں کہوں سارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے مومنین ہیں، ان میں سے فلاں 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 بھی موجود ہیں کہ جن کا آپ کو احترام کرنا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا تو احترام کرنا ہی ہے، جو باقی مومنین بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی آپ کو احترام کرنا ہے کیونکہ یہ انہی کا حصہ ہیں. بس یہاں پہ من
من تبعیضی استعمال ہوئی ہے. دیکھیں آپ لوگوں کے شاید مطالب سنگین ہو رہے ہیں, صحیح ہے, چونکہ یہ انتہائی سنگین تھوڑی سی بحث ہے, لیکن اسے ثابت کریں گے ہم شاعر حسینی کو. واضح کیا میں نے من کا معنی. من کیا ہے؟ من کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ یہ گروہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ مومنین کا گروہ ہے, اس میں سے فلاں 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 کی تو لازمی تم عزت کرنا, احترام کرنا, صحیح. تو کیا مطلب کہ باقی جو بیٹھے ہیں ان کی عزت احترام نہیں کرنا؟ جب میں یہ کہہ رہا ہوں ان میں سے یہ, تو اس کا مطلب یہ کہ وہ باقی بھی ان میں شامل ہیں. ذکر میں نے ان کا کیا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ کہ باقی کا بھی تمہیں احترام کرنا ہے. بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاعر اللہ جو بیان کیے گئے ہیں آیات قرآنی میں, ان کے علاوہ بھی موجود ہیں. اگر موجود نہیں ہوتے تو من کا استعمال یہاں پہ نہیں کیا جاتا. من کا استعمال یہ بتا رہے ہیں ہم کو کہ ان کا جن کا ذکر کر دیا ہے, صفا و مروہ کا ذکر کر دیا, خانہ کعبہ کا ذکر کر دیا, اور قربانی کے جانور کا ذکر کر دیا کہ یہ میرے شاعر اللہ ہیں, یہ میرے شاعر اللہ میں سے ہیں, ان کا احترام کرو. پر اس کا مطلب یہ ہے کہ سے یہ بتا رہا ہے, میں سے بھی یہ بتا رہا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کچھ ہیں. مثلا قرآن میں کہا نماز پڑھو, مگر قرآن میں کہاں بتایا کیسے نماز پڑھو, کتنے رکوع کرنا ہے, کتنے سجود کرنا ہے, کتنی آیت پڑھنا ہے, کتنی قرات کرنا ہے, کیسے رکوع کرنا ہے, کیسے سجدہ کرنا ہے؟ کسی نے بتایا؟ نہیں بتایا. جب نہیں بتایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیا نبی کے اوپر کہ نماز پڑھنا ہے کیسے, جیسے نبی میرا بتائے. ٹھیک ہے. بس یہاں پر بھی من استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ چیزیں جو شاعر اللہ میں سے ہیں یہ تو میں نے تم کو بتا دی, اب باقی چیزیں تم میرے ہدایت دینے والوں سے معلوم کر لینا. اب وہ ہدایت والوں نے کیا بتایا وہ آگے جا کے آئے گا. اسی طرح سے میں بہت سارے مطالب جو ہیں وہ چھوڑ دیتا ہوں آپ لوگوں کے لیے. اچھا, ایک مطلب یہاں میں بیان کرتا ہوں اس میں سے جو کہ اہم ہے. دیکھیے, ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں شاعر اللہ, معنی کیا کیے کہ جس کو آپ دیکھیں تو آپ کے تبادر ذہنی, آپ کا ذہن فوراً اللہ کی طرف پہنچے, وہ شاعر اللہ. مگر یہ کائنات کی تمام چیزیں اگر جس پر آپ غور کریں گے تو کیا اللہ آپ کو نظر نہیں آئے گا؟ یہ درخت, یہ دریا, یہ سمندر, یہ پتھر, یہ پہاڑ, کائنات کی ہر چیز. پر اس کا مطلب ہر چیز شاعر اللہ میں سے. اور جب ہر چیز شاعر اللہ میں سے ہے تو بس اس کا احترام بھی آپ کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. پھر تو بڑی مصیبت ہو گئی. تو آپ کے لیے ہر چیز کا احترام کیجیے, ہر چیز کا آپ کو احترام کرنا ہوگا اگر ایسا ہو. کہ نہیں ایسا نہیں ہے, فرق ہے یہاں پہ. شاعر اللہ ایک مرتبہ ہم استعمال کرتے ہیں اور ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں آیت اللہ. آیت اللہ اور شاعر اللہ, کائنات کی ہر چیز آیت اللہ ہے لیکن شاعر اللہ نہیں ہے. کائنات کی ہر چیز آیت اللہ ہے. کسی پر بھی غور کریں اللہ آپ کے ذہن میں آئے گا, پروردگار کی ذات آپ کے ذہن میں آئے گی, لیکن وہ شاعر اللہ نہیں ہے, آیت اللہ ہے. اس لیے کہ ہر آیت اللہ یعنی اللہ کی علامت, اللہ کی نشانی کا احترام کرنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے, لیکن شاعر اللہ کا احترام کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. بس شاعر اللہ خاص چیزیں ہیں. فرق معلوم ہو گیا کہ آیت اللہ یعنی دنیا کی کائنات کی تمام چیزیں, شاعر اللہ مخصوص چیزیں جن کا آپ کو احترام کرنا ہے. اب وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کا ہمیں احترام کرنا ہے؟
ہر وہ چیز کہ جس کا دین پروردگار سے تعلق ہو وہ شاعر اللہ ہے۔ مثلا جو اللہ سے متصل ہو کہ جس میں آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو، اور بغیر کسی تفکر کے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں اصطلاح میں دقت عملی، بغیر کسی دقت عملی کے، دقت عقلی کے، آپ کا ذہن دیکھتے کے ساتھ ہی اللہ کی طرف چلا جائے، اس کو کہتے ہیں شاعر اللہ۔ جیسے مسجد کو دیکھ کے فوری طور پہ انسان کا ذہن بغیر کسی دقت عقلی کے کہاں جاتا ہے کہ وہ غور کرے، فکر کرے، سوچے کہ کیا چیز ہے، اچھا گنبد کیا چیز ہے، اچھا مینار کیا چیز ہے، نہیں، جیسی مسجد دیکھی اس کا ذہن کس طرف کیا پروردگار کی طرف چلا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ بھی ایسی ہے، صفا و مروہ بھی ایسے ہی ہیں۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ اس شاعر اللہ کے بارے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کیا کہتے ہیں، چونکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تمام مسلمانوں کے جو دوسرے فرقے ہیں ان کے نزدیک بہت ہی اہم اور بہت ہی معتبر شخصیت کا نام ہے۔ اتفاق یہ ہے کہ ہمارے علاوہ جتنے بھی فرقہ اسلامی ہیں سب کے نزدیک، چاہے اس کا تعلق بریلوی ہوں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے وہ اہل حدیث ہوں، چاہے وہ کوئی اور ہوں، ان کے نزدیک، سب کے نزدیک شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بہت اہمیت کے حامل ہیں اور جن کی بڑی عزت و مقام ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے تعظیم شاعر اللہ یعنی تعظیم کا ذریعہ کہ پروردگار کی قربت کو اس کے ذریعے سے حاصل کیا جائے، یہ معنی کر رہے ہیں کون؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں کون؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بہت قدیم، یعنی جس وقت یہ بریلوی مکتب فکر اور دیوبندی مکتب فکر معرض وجود میں آیا تھا اس سے پہلے کی شخصیت ہے، اور انہوں نے جو ایک کتاب لکھی وہ بڑی معروف کتاب ہے، اس کا نام ہے تحفہ اثنا عشری۔ تحفہ اثنا عشری، تحفہ اثنا عشری ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں مکتب اہل بیت سے کچھ سوالات کیے گئے ہیں اور مختلف چیزوں پر اعتراض کیا گیا ہے۔ مثلا آئے ولایت یا حدیث من کنتم مولا کی ضعیف ہے۔ آئے ولایت کے معنی یہ نہیں ہے۔ مثلا بعض افراد کے اوپر لعن کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور اس کے اوپر پھر انہوں نے دلائل پیش کیے ہیں۔ یعنی سمجھ لیں کہ اب تک کی لکھے جانے والی تشیع کے خلاف سب سے زیادہ مہم، اہم، ضخیم اور بہت زیادہ استدلالی اس میں گفتگو کی گئی ہے، وہ انہوں نے لکھی ہے۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ تحفہ اثنا عشری۔ آج تک جب بھی اگر کوئی سوال کرے کسی سے بھی تو حوالہ گھوم پھر کر کس کے اوپر آتا ہے؟ تحفہ اثنا عشری پر، کہ اس میں یہ لکھا ہے۔ سب سے اہم کتاب، اور اس تحفہ اثنا عشری کا ہمارے علماء نے جواب دیا۔ مثلا حدیث غدیر کے اوپر جو اعتراض کیا، صاحب ابقاد نے 20 جلدوں میں اس کا جواب دیا۔ تحفہ اثنا عشری میں حدیث غدیر کے اوپر اعتراض کیا چند صفوں میں، جس کا جواب علامہ میر حامد حسین موسوی
صاحب ابقات الانوار نے 20 جلدوں میں جواب دیا، اور کمال یہ ہے کہ سارا کا سارا جواب خود اہل سنت کی کتابوں سے دیا جو موجود ہے بازار میں۔ اعتراض ہوا مثلا لان کے اوپر کہ صحیح نہیں کرنا، تو میر حامد حسین موسوی کے والد گرامی نے 20 جلدوں میں تشعید المتائن کا جواب دیا، اور اتفاق سے ان کی اپنی کتابوں سے اتفاق سے موجود ہے میرے پاس، یعنی ایک صفحے کا جواب 20 جلدوں میں موجود ہے۔ یہ ہے اس کتاب کی اہمیت کہ کتنی اہم کتاب ہے ان کے نزدیک، کہ جس کا ایک سوال کا جواب 20 جلدوں میں ہمارے علماء نے دیا۔ تو ان کی مشہور کتاب تحفہ اثنا شریع ہے۔ بہرحال ان کی تعریف کیا ہے؟ ان کی تعریف یہ ہے کہ تعظیم کے ذریعے، یعنی شاعر اللہ کی تعظیم، یعنی تعظیم کے ذریعے سے تقرب الہی کو حاصل کرنا۔ شاعر کے لیے ضروری ہے، ان کے مطابق شاعر کے لیے ضروری ہے کہ ظاہری اور حسی محسوس ہونا چاہیے، معنوی نہیں ہونا چاہیے، سامنے ہونا چاہیے۔ جیسے صفا و مروہ کا پہاڑ آپ کے سامنے ہیں، جیسے خانہ کعبہ آپ کے سامنے ہیں، قربانی کا جانور آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو لمس کر سکتی ہیں۔ پس حس ظاہری اس کے لیے ضروری ہے۔ ابھی انہی کی دلیلوں سے ہم شاعر حسینی ثابت کریں گے۔ کس سے؟ شاہ نعمت اللہ ولی کی باتوں سے، کیوں انہوں نے خود کہا ہے یہ باتیں۔ اور آگے فرماتے ہیں ان سے کوتاہی کرنا، ان کی بے احترامی کرنا بالکل اس طرح سے ہے کہ اللہ کی توہین کرنا۔ ان کی توہین کرنا بالکل اس طرح سے ہے کہ جیسے کسی نے اللہ کی توہین کی ہو۔ اور آگے جا کے فرماتے ہیں کہ 4 کم از کم تو میں بتا سکتا ہوں کہ یہ تو 80% جو ذکر ہوئے ہیں قرآن میں، ان کے علاوہ یہ بھی شاعر اللہ میں سے تو ہیں۔ بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہم من کی تعریف اتنی دیر سے کر رہے تھے، ہمارے لحاظ سے بھی اور ان کے لحاظ سے بھی بالکل صحیح ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں جو ذکر ہوا ہے، صفا و مروہ کا ذکر ہوا شاعر اللہ میں سے، بدنا کا ذکر ہوا قربانی کا جانور شاعر اللہ میں سے کا، اس کے علاوہ تو 4 میں بتا سکتا ہوں کہ یہ تو حتماً شاعر اللہ میں سے ہیں کہ جن کی توہین نہیں کی جا سکتی۔ کون سے؟ قرآن مجید کہ جو شاعر اللہ میں سے ہیں، جس کی توہین ہرگز نہیں کی جا سکتی۔ اس کی توہین یعنی اللہ کی توہین، شاہ ولی اللہ کے الفاظ میں دہرا رہا ہوں، صحیح۔ کعبۃ اللہ، خانہ کعبہ شاعر اللہ میں سے، اس کی توہین ایسے اللہ کی توہین، پر اس کا احترام کرنا ہے آپ کو۔ اسی طرح سے نبی اکرم کی ذات گرامی، ان کی توہین نہیں کر سکتے، ان کا احترام کرنا ہے۔ اور اگر کسی نے ان کی توہین کی، ان کی بے احترامی کی، تو بالکل ایسا ہے جیسے اللہ کی توہین کی، اللہ کی بے احترامی کی۔ اور اسی طرح سے 4تھی چیز نماز کی کوئی توہین نہیں کر سکتا، بلکہ احترام کرنا ہے۔ یہ 4 چیزیں وہ ہیں جن کو محدث دہلوی نے بیان کیا ہے کہ ان چیزوں کے علاوہ کہ جو اللہ نے قرآن میں بیان کر دی، ان کے علاوہ یہ 4 چیزیں تو 100% میں بتا سکتا ہوں کہ یہ شاعر اللہ میں سے ہیں۔ چلے ہم زیادہ بتا دیں گے آپ کو، انہوں نے 4 بتائی ہیں۔ اچھا، اب آ جائیں ان کی باتوں کے اوپر۔ قرآن احترام کیسے کریں؟ قرآن کا احترام کریں، قبول کریں، سننا چاہیے، تلاوت کے موقع پہ خاموش ہونا چاہیے، محدث دہلوی فرما رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے بقول قرآن کا احترام کرنا چاہیے تو جس کے بارے میں رسالت ماں، ابھی آپ نے کہا رسالت ماں کی عزت کرنا ہے، احترام کرنا ہے، یعنی ان کی بات پہ عمل کرنا ہے، ان کے قول کو سننا ہے، اور جس کے بارے میں رسالت ماں یہ فرما دیں کہ
کہ علی ما القرآن والقرآن ما علی، تو پھر اس کے احترام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آیا وہ شاعر اللہ میں سے قرار پائے گا یا نہیں پائے گا؟ آپ کہہ رہے ہیں قرآن شاعر اللہ میں سے ہیں، یعنی آپ یہ قبول کر رہے ہیں کہ قرآن میں جو چیزیں بتا دی ہیں شاعر اللہ، اس کے علاوہ 4 چیزیں تو مزید میں بتا سکتا ہوں تم کو کہ یہ شاعر اللہ میں سے ہیں، جس میں پہلی چیز قرآن ہے، اور جو ناطق ہے قرآن ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا پھر علی اور حسن و حسین و ائمہ ہدی شاعر اللہ میں سے قرار نہیں پائیں گے؟ جو عین قرآن ہیں، کہ جس میں قرآن صامت اور قرآن ناطق، جس کے بارے میں رسالت مآب نے کہا۔ آگے چلتے ہیں، نبی اکرم کی ذات۔ نبی اکرم کی ذات، اگر نبی اکرم کی ذات شاعر اللہ میں سے ہے تو جو نفس رسول ہوگا وہ آیا شاعر اللہ میں سے نہیں قرار پائے گا؟ جو نفس رسول ہے کہ جس میں فرق نہیں کیا، کہ جس کی تربیت اس طرح سے کی کہ اپنی زبان چسا چسا کے اس کو بڑا کیا، جب وہ ایک ذات ہو گئی تو اگر وہ شاعر اللہ میں سے ہیں تو یہ بھی پھر شاعر اللہ میں سے آئیں گے۔ اور پھر امیر المومنین سے اگر ہم پوچھتے ہیں کہ مولا ذرا یہ تو بتائیے کہ شاعر اللہ مولا یہ تو بتائیے کہ شاعر اللہ ہیں کیا چیز؟ تو مولا نے جواب دیا کہ نحن شاعر اللہ و اصحابی، ہم ہیں شاعر اللہ اور میرے اصحاب۔ امیر المومنین کی ذاتی گرامی خود اپنے آپ کو شاعر اللہ کہہ رہی ہے، مگر امیر المومنین کی ذات حجت نہیں ہے ہمارے لیے۔ اور اگر ہم دوسروں کی بات کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ کے نزدیک صحابہ کی بات حجت ہے یا نہیں ہے؟ حجت مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ حجت فقط عصمت کے ساتھ ہے، عصمت کے علاوہ حجت نہیں ہے، جو ہمارا نظریہ ہے۔ بس اگر آپ صحابہ کی ذات کو حجت کہتے ہیں، مگر حضرت علی علیہ السلام صحابہ نہیں تھے، نہ مانیں آپ دوسری چیزیں، صحابہ تو کم از کم مانتے ہیں، صحابہ تو تھے، بس آپ کے نزدیک حجت ہے۔ اور جب حجت ہے تو اس کا قول بھی حجت۔ اب سوال کریں وہی والا کہ مولا شاعر اللہ کیا ہیں؟ کہا نانو شاعر اللہ، میں ہوں شاعر اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ائمہ کی ذوات مقدسہ شاعر اللہ میں سے ہیں۔ واضح ہوئی بات؟ صلوات پڑھیں ایک مرتبہ۔ مگر حدیث ثقلین موجود نہیں ہے، کتاب اللہ و اطرتی، دو چیزیں ہیں، قرآن کے ساتھ کتاب اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ اطرت ہے، اہل بیت ہیں، اہل بیت رسول ہیں۔ بس اگر قرآن اور رسول کی ذات شاعر اللہ میں سے ہے تو 100% یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہیں۔ مگر حسین منی و انا من الحسین رسالت مآب کا قول نہیں ہے کہ جس نے اس سے یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، اور جس نے اس سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے اس سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ کتنی روایات صحیح ستہ میں موجود اسی کے حوالے سے۔ بس حسین کی ذات کہاں ختم ہو رہی ہے؟ اللہ کی ذات کے اوپر، اللہ کی ذات پر ختم ہو رہی ہے۔ جب اللہ کی ذات پر حسین کی ذات ختم ہو رہی ہے تو پھر یہ بھی کس میں سے شمار ہوئے؟ شاعر اللہ میں سے شمار ہوئے۔ بس ائمہ ہدی میں اور ان سے مربوط ہر چیز شاعر اللہ میں سے ہے،
اور ان کی احترام کرنا ہمارے لیے واجب ہوگا۔ اسی طرح سے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، مولا یہ جو آیت نازل ہوئی ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ شاعر اللہ سے مراد کیا ہے؟ تو امام نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ تلبیس و ثیاب السواد علی الحسین، حسین کے غم میں سیاہ لباس کا تمہارا زیب تن کرنا شاعر اللہ ہے۔ چھٹے امام کا قول ہے۔ بس شاعر حسینی، اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہو شاعر حسینی کیا چیز ہے؟ شاعر اللہ اور شاعر حسینی میں اب کوئی فرق نہیں رہا، احترام کرنا ہے شاعر اللہ کا، بس یہ ائمہ ہدی شاعر اللہ میں سے ہیں، ان کا بھی احترام کرنا ہے، اور ان سے منسلک تمام چیزوں کا احترام کرنا شاعر اللہ کا احترام کرنا ہے۔ اب یہ چیزیں ہیں کیا؟ سوال شاعر حسینی کے حوالے سے ان کی خوشی، ان کا جشن بنانا شاعر اللہ، ان کے غم میں عزاداری کرنا شاعر اللہ، ان کی مجالس کا برپا کرنا شاعر اللہ، ان کی مجالس کے آداب و رسومات کو انجام دینا شاعر اللہ۔ اب ان شاعر حسینی کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ کون سے؟ ایک حصہ کہ جسے ہم منصوصہ کہتے ہیں، اور ایک حصہ کہ جسے ہم غیر منصوصہ کہتے ہیں۔ صحیح؟ شاعر منصوصہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں روایات اور احادیث ہمارے پاس آئی ہیں۔ مثلا پچھلے مختلف دروس میں اگر کسی نے نہیں سنے ہیں، اہمیت عزاداری کے حوالے سے جو دروس ہیں نیٹ پر بھی موجود ہیں، ان کو سنیے۔ ان میں بہت ساری احادیث ہم نے پڑھ کے سنائی تھیں عزاداری کے حوالے سے، اور ان میں ایڈریسز بھی دیے تھے۔ وہ تمام احادیث میں جو جن جن چیزوں کا ذکر ہوا ہے وہ سارے کے سارے شاعر اللہ میں سے ہیں اور شاعر حسینی میں سے ہیں۔ ان کو آپ وہاں سے لیجئے گا، ان کو دہرانے کا یہاں پر فائدہ نہیں ہے۔ شاعر غیر منصوصہ یعنی ایسے شاعر کہ جن کا احادیث میں ہمیں ذکر نہیں ملتا، لیکن بعض چیزیں عرف اور معاشرے کے لحاظ سے شاعر حسینی قرار پائی ہیں۔ مثلا جیسے علم کا نکالنا، تابوت کا اٹھانا، تعزیہ نکالنا، یا اس طرح کی دوسری چیزیں، یہ ساری کی ساری چیزیں کہ جن کو دیکھ کر انسان کے ذہنی تبادر کیا ہو، حسین کی ذات کربلا کا واقعہ ہو، وہ شاعر حسینی ہیں۔ اور شاعر حسینی کا احترام کرنا بالکل اس طرح سے ضروری ہے کہ جس طرح سے اللہ نے دوسرے شاعر اللہ کا احترام آپ کے لیے قرار دیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں کہاں سے ہمیں ثابت؟ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم اس کو ثابت کریں، ایک چیز اور یہاں پہ بیان کرتا چلوں آپ کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں آئیں کہاں سے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ شاعر اللہ کا کردار، شاعر اللہ کرتے کیا ہیں، شاعر حسینی کا کردار کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ مثلا پہلا مقصد اپنے دین کی معرفی کرانا، تعارف کرانا، ایک ہی پہلا مقصد ہے۔ شاعر حسینی آپ کے تشخص کو بیان کرتا ہے۔ مثلا بنی اسرائیل فرعون کے مقابلے میں تابوت لے کے جاتے تھے کہ جنہیں تابوت سکینہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔
تابوت سکینہ ایک صندوق تھا، ایک تابوت تھا کہ جس کے اندر تبرکات حضرت موسیٰ موجود تھے. ان تبرکات کو وہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے اور ان کو وہ ہر جگہ لے کے جایا کرتے تھے. بس اس کو کہا جاتا ہے تابوت سکینہ. جتنی بھی وہ عبادات بنی اسرائیل والے انجام دیا کرتے تھے اسی تابوت سکینہ کے سامنے بیٹھ کر اس کا احترام کرتے ہوئے اس کے سامنے انجام دیتے تھے. جبکہ مختلف انبیاء بھی گزرے. بس اس کا مطلب یہ ہوا اس تابوت کا رکھنا، اس کے سامنے وہ جو عبادت انجام دیا کرتے تھے ظاہراً ان کے لحاظ سے کوئی اشکال، کوئی اعتراض کی بات نہیں تھی. یہ پہلی مثال. یا اسی طرح سے جنگ احد کے اندر کفار اپنے بتوں کو لے کر آئے تھے. دیکھیں، شاعر باطل بھی ہو سکتے ہیں اور شاعر حق بھی ہو سکتے ہیں. صحیح، باطل بھی ہو سکتے ہیں، حق بھی ہو سکتے ہیں. جنگ احد کے اندر بت لے کر آئے. سب سے بڑے بت کا نام حبل تھا. حبل کفار مکہ اور مشرکین مکہ کا سب سے بڑے بت کا نام حبل تھا. اور جب حبل لے کر آئے تو نعرہ کیا لگاتے تھے؟ آلاؤ الحبل آلاؤ حبلو آلاؤ حبلو. اب مسلمان ان کے نعروں کو سن رہے ہیں. دوسرا ان کا بت، اس کا نام تھا عزا. اب انہوں نے نعرہ کیا لگایا عزا کے لیے؟ شاعر عزا کا نعرہ کیا لگا؟ لنا عزا ولکم عز ولا عزا لکم. لنا عزا ولا عزا لکم. ہمارے لیے عزا موجود ہے، تمہارا عزا ہی نہیں ہے. اب مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ اتنے شدید نعرے لگا رہے ہیں اپنے اپنے بتوں کے حوالے سے، ہمیں بھی کوئی نعرہ لگانا چاہیے. تو بھی مسلمانوں نے کون سا نعرہ لگایا؟ کہا نعرہ لگاؤ اللہ اکبر اللہ اکبر. وہاں سے یہ نعرہ مسلمانوں میں اللہ اکبر کا نعرہ آیا. اسی طرح سے مسلمانوں نے دوسرا عزا کا جواب اس طرح سے کیا جب انہوں نے یہ کہا کہ لنا عزا ولا مولا لکم، لنا عزا ولا مولا لکم، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس کوئی مولا نہیں ہے. تو مسلمانوں نے اس کا جواب کیا دیا؟ اس شعار سے دیا کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ مولانا ولا مولا لکم. ہمارا مولا کون ہے؟ اللہ ہے، تمہارے پاس کوئی مولا نہیں ہے. بس یہ شاعر ہوا کرتے تھے جو اپنے مذہب کو بیان کیا کرتے تھے. تشخص کو بیان کرنا ایک ہدف ہے شاعر کا. اسی طرح سے مقصد کو بیان کرنا ہے. مثلا کربلا کے اندر یا دوسری جنگوں کے اندر رواج تھا کہ رجس پڑھا کرتے تھے. جب بھی کوئی آتا تھا تو ایک شعر پڑھتا تھا، اپنے آپ کو اظہار کیا کرتا تھا وہ کس لشکر کا ہے. جب وہ یزیدی لشکر کا ہوتا تھا تو یزید کی طرف سے اشعار پڑھتا تھا، اور جب وہ حسینی لشکر کا ہوتا تھا تو امام حسین کے حوالے سے وہ اشعار کو بیان کرتا تھا. اسی طرح سے جنگ بدر میں بہت تیز جاؤں گا چونکہ مطالب تھوڑے سے بیان کرنا ہے. جنگ بدر کے اندر پرچم موجود. جنگ خیبر کا معروف واقعہ کہ علم میں کس کو دوں گا، وہ علم خود ایک شاعر اللہ میں سے ہے کہ جس کی طلب ہر شخص کو تھی کہ وہ علم کس کو کل ملے گا. اسی طرح سے ہر قبیلے کا اپنا پرچہ یا علامت، اسی طرح سے ہر ممالک کے پرچم و نشان اور اس کا احترام. مثلا ہر ملک کا پرچم ہے اور اس کا احترام کیا جاتا ہے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، اسی کراچی شہر کے اندر جب وہ پریڈ ہوا کرتی تھی، ہم چھوٹے سے تھے، ہمارا اسکول بھی قائد اعظم کے جو مزار ہے اس کے قریب تھا، تو وہ ریہرسل کر رہے تھے تو وہ پاکستانی پرچم جو ہے انہوں نے لپیٹ دیا. ہم دوست آپس میں بڑے کھڑے ہوئے باتیں کر رہے تھے تو ان کا کرنل آ گیا فوج کا، اور اس نے کہا کہ خاموش. کیوں خاموش ہے؟ ہم تو بچے تھے نا، سوال کر لے کیوں خاموش ہوں؟ کہا تمہیں نہیں پتہ دو پرچم لپیٹ رہے ہیں. بس ایک ملک کے پرچم کا اتنا احترام کہ اس کرنل نے آ کر ہمیں، یہ ذاتی واقعہ ہے میرے ساتھ پیش آیا ہے، منع کیا کہ دیکھو اس کا احترام کرنا ہے، اس کے سامنے بات نہیں کرنی، اس کو عزت اور احترام دینا ہے. تمام کے تمام فوجی، حتیٰ وہ افراد فوج کے جو وہاں سے کاموں میں مصروف تھے، وہ بھی اس کے سامنے جب وہ پرچم کو انہوں نے لپیٹنا شروع کیا اس کے سامنے احترام کے ساتھ کھڑے ہو گئے، کام چھوڑ دیا اپنا. اتنی عزت و احترام.
جب ایک ملک کے پرچم کی اتنی عزت و احترام ہو کہ جو پرچم عباس سے متعلق ہو، حسین سے متعلق ہو، اس کا احترام نہیں ہونا چاہیے؟ یہ ایک عقلی چیز ہے کہ یقینی طور پر اس کا احترام ہونا چاہیے، کیونکہ منسوب ہے ان ہستیوں سے۔ حتیٰ رسالت مآب کا اپنا ایک خاص پرچم تھا جو ان کے خیمے پہ نصب ہوا کرتا تھا۔ آج کی بہت ساری ایسی سیاسی جماعتیں ہیں کہ جن کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ پرچم رسول اللہ کا پرچم اس طرح سے تھا، انہوں نے اسی پرچم کو اپنایا، بقول ان کے اس طرح سے تھا۔ موجود ہے، معلوم ہوگا آپ کو۔ وہ اپنے پرچم کا احترام کرتے ہیں، مگر کیا حسین کے پرچم اور عباس سے مربوط پرچم، منسوب پرچم کے احترام نہیں کرنا چاہیے؟ عقل یہ کہتی ہے احترام کرنا ہے، اور خود یہ شاعر حسینی باعث ہے کہ جو ہمیں التزام دے رہا ہے، ملزم کر رہا ہے، لازم کر رہا ہے ہم پر کہ اس کا احترام کرو۔ بہرحال اب شاعر حسینی کو ہم کیسے انجام دیں؟ ہماری بات چل رہی تھی میرے خیال میں جب اس کے اوپر، دلیل کے اوپر، غیر منصوصہ کی۔ دیکھیں، علم، تعزیہ، تابوت، یہ ایک علامات ہیں جو جلوس میں اور مجالس میں اٹھائی جاتی ہیں یا نکالی جاتی ہیں، اور سب سے اہم چیز اس میں تو وہی عقلی دلیل کہ چونکہ ان ذوات اور ان ہستیوں سے یہ چیزیں متعلق ہیں، منسوب ہیں کہ جن کا احترام کے لیے ہمیں کہا گیا ہے، اب ان سے مربوط جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا ہمیں احترام کرنا ہوگا۔ دوسری چیز جو اس کی اصل دلیل ہے وہ ہے دلیل ادلہ عمومات، یعنی مثلا کل شیء لک حلال۔ ہمارے پاس ایک قاعدہ موجود ہے، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ ہر چیز تمہارے لیے جائز ہے مگر یہ کہ اس کا منع آ جائے۔ یہ قاعدے جو ہماری شریعت میں جاری کیا جاتا ہے، ہر چیز تمہارے لیے جائز ہے، ہر چیز تمہارے لیے حلال ہے مگر یہ کہ اس کے لیے منع آ جائے۔ آپ کے لیے شک ہوا کہ فلاں چیز، فلاں کام کرنا میرے لیے جائز ہے یا جائز نہیں، اگر دلیل موجود ہے فبہا، یعنی بہت اچھی بات ہے، اب اس دلیل کے اوپر عمل کریں، اس حدیث کے اوپر عمل کریں۔ لیکن اگر دلیل موجود نہیں ہے تو آپ کا کون سا قاعدہ چلے گا؟ قاعدے حلیت، آپ کے لیے جائز ہے مگر یہ کہ اس کو منع کر دیا جائے، کہیں سے روایت آئے، کوئی حدیث آئے کہ جس کو منع کر دیا جائے، پہلا قاعدہ۔ دوسرا قاعدہ وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے معصوم کا قول، فعل اور سکوت، یہ تینوں چیزیں جائز حجت ہیں ہمارے لیے، یعنی معصوم کے سامنے کوئی ایک کام انجام دیا جائے اور معصوم اس کو دیکھ کر خاموش رہیں، یعنی اس کا مطلب یہ دلیل ہے کہ یہ کام جائز ہے۔ بس جب جائز ہے تو اس کا کرنا بھی ہمارے لیے جائز ہے۔ اب ہمارے پاس علم، تعزیہ، تابوت جب ہم نکالتے ہیں تو پہلی دلیل اس کے جواز کی وہ قاعدے عمومیت ہے، یعنی جب رسالت مآب یا ائمہ ہدیٰ نے اس کے انکار، اس کے منع کے اوپر کوئی دلیل کوئی موجود ہے، آپ کے پاس کوئی حدیث آئی ہے؟ نہیں آئی۔ بس جب نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ کہ یہ کام کرنا صحیح ہے۔ اگر صحیح نہیں ہوتا تو حدیث آنا چاہیے تھی، روایت آنا چاہیے تھی، روایت نہیں آئی یعنی اس کا مطلب جائز ہے آپ کے لیے۔ یہ قاعدہ ہر جگہ چلے گا، اور یہ خصوصی امتیاز ہے، ایک فارق ہے تشیع اور دوسرے مذاہب میں، کیونکہ تشیع کا قول یہ ہے
کہ ہر چیز اللہ نے تمہارے لیے جائز اور حلال قرار دی ہے، اگر نہیں ہے تو واجب ہے، ضروری ہے اللہ پر بھی، رسول کے اوپر بھی اور ائمہ کے اوپر بھی کہ اس کے انکار میں کوئی روایت ہمارے پاس بھیجیں، ہمیں منع کریں۔ لیکن اگر منع نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ کہ جواز کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ پس آیا علم کی مخالفت میں، تابوت کی مخالفت میں یا تعزیہ کی مخالفت میں اس قسم کی کوئی روایت ہمارے پاس موجود ہے؟ جی نہیں، موجود نہیں ہے ہمارے پاس۔ جب موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ دلالت کر رہی ہے کہ یہ کام کرنا ہمارے لیے جائز ہے۔ اور جو انکار کرے، مثلا کوئی کہے جائز نہیں، دلیل منکر کو لانا ہے، یہ قاعدہ ہے۔ آپ نے انکار کیا ہے، اب آپ دلیل دیجئے، اگر جائز نہیں ہے تو کیوں نہیں جائز ہے، دلیل آپ اقامہ کیجئے، دلیل آپ لائیے۔ ہمارے پاس تو قاعدے عموم موجود ہے کہ یہ چیز جائز ہے، آپ انکار کر رہے ہیں، دلیل لائیے۔ پہلا۔ دوسری چیز، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نہ دیکھو کہ کیا کیا، یہ دیکھو کہ کیا کہا۔ بہت سارے ایسے کام ہیں، اگر ہم اس کو قاعدہ بنا لیں کہ جو ائمہ نے کیا وہ ہمیں فقط انجام دینا ہے، تو بہت ساری جگہوں پہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی، زندگی کرنا اس معاشرے میں مشکل ہو جائے گا۔ بس ہمارا قاعدہ کیا ہے؟ یہ نہ دیکھو کہ کیا کیا، یہ دیکھو کہ کیا کہا۔ اگر کہا ہے کرو تو کرو، اگر کہا کہ نہیں کرو تو نہیں کرنا۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی قسم کا قول انکار کے اوپر موجود نہیں ہے۔ بس یہ مختصر سے دلیل تھی، اور چونکہ آپ لوگوں کے لیے بہت ایک تھوڑی مشکل سی بحث ہے اور بوریت والی آپ لوگوں کے لیے بحث ہے، لیکن بہرحال علمی مطالب تو اسی طرح سے حل ہوتے ہیں، تھوڑا سا معیار آپ کو اپنا بھی اوپر لانا پڑے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ شاعر حسینی آیا ایک ہی ہوں گے؟ بھائی تابوت یہاں نکلتا ہے تو تابوت عرب میں بھی نکلنا چاہیے، تابوت امریکہ میں بھی نکلنا چاہیے، علم ایسے ہی ہونا چاہیے کہ نہیں؟ شاعر حسینی ہر عرف اور معاشرے کے لحاظ سے مختلف ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک نماد کو، ایک علامت کو آپ کے یہاں شاعر حسینی سمجھا جاتا ہو، ایک دوسری جگہ پہ نہ سمجھا جاتا ہو، تو وہاں پہ احترام کرنا ضروری نہیں ہوگا، یہاں پہ احترام کرنا ضروری ہوگا۔ اب جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ضروری چیز نہیں ہے، تو تھوڑا سا ہم تاریخ کے اوراق کے صفحہ گردانی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ آئی کہاں سے، یہ علم کا وجود کیسے آیا۔ ویسے تو میں نے بتا دیا کہ کیسے آیا، لیکن بہرحال تھوڑا سا اس کی ہم تاریخ پہ چلے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو عزاداری کی ابتدا ہوئی، ویسے تو ہم عزاداری کی ابتدا تو دیکھیں تو حضرت آدم سے وہ روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں جو ہم نے پچھلے دروس میں آپ لوگوں کو بتا دیں، اس کے اوپر نہیں جانا۔ آدم سے لے کے خاتم نے عزاداری کی، تمام معصومین نے عزاداری کی، یہ تو ہم نے مختصر بتا دیا، باقی آپ لوگ پچھلے دروس کو سنیے گا، اس میں ہم نے واضح طور پہ بیان کیا ہے۔ اصل میں یہ عزاداری جو آج رائج ہے کہاں سے ہوئی؟ آپ کو معلوم ہوگا مصر میں فاطمی دور حکومت تھا، کتنے لوگوں کو پتہ ہے فاطمی دور حکومت؟ جی آپ کو معلوم ہے؟ معلوم ہے، ماشاء اللہ، صحیح۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسماعیلی افراد، آخانی، یہ لوگ جو بھی پروجیکٹ اپنا شروع کرتے ہیں تو ان میں زیادہ تر فاطمیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ مشاہدہ کیا ہوگا آپ نے کہ ہر ان کے پروگرام میں فاطمیت کا نام لازمی آتا ہے، تو اس کی وجہ بھی یہی اسی فاطمی دور حکومت کی طرف اشارہ ہے۔ یہ جامعۃ الازہر جو آج دنیا کی بہت بڑی ایک یونیورسٹی ہے، مدرسہ ہے، یہ اسماعیلی نے بنوایا تھا۔ اسی طرح سے
خود قاہرہ میں جتنی بھی جدید کام ہوئے سب اسماعیلیوں کے کام تھے، یعنی فاطمی دور حکومت کا۔ اچھا یاد رکھیے گا کہ ان اسماعیلیوں میں اور آخانیوں میں فرق ہے۔ اب دیکھیں ہم اس کی تاریخ میں نہیں آ رہے، چونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، پھر کبھی بیان کر دیں گے ان کے بارے میں۔ کچھ تھوڑا سا فرق ہے اسماعیلیوں میں آخانیوں میں۔ ہم بات کریں اسماعیلیوں کی۔ پہلی علی ولی اللہ کی جو مساجد سے اذان دی گئی تھی میناروں سے، وہ فاطمی دور میں دی گئی تھی، کہ جہاں پہ خطبے میں امیر المومنین کا خطبے نام سے پڑھا گیا، اور علی ولی اللہ کی اذان کو جو ہے نشر کیا گیا۔ اور اسی طرح سے جو پہلی مرتبہ روز عاشور اور تاسوعہ یعنی 9 محرم اور 10 محرم کی تعطیل، یعنی عام تعطیل جسے کہتے ہیں آپ لوگ، پہلی مرتبہ فاطمی دور میں ہوئی، فاطمیوں نے کی مصر کے اندر۔ اور یہ مختصر نہیں تھے، مصر سے مراد یہ کہ پورا شام کا علاقہ اور آپ کا یہ حتیٰ جو ہے وہ تا عراق یہ لوگ موجود تھے، ان کی حکومت تھی۔ انہوں نے بازاروں میں عام تعطیل کا اعلان کیا، بازاروں کی چھٹی کی، 9 10 کی چھٹی کی، عزاداری کا اہتمام کیا، سیاہ پرچم لگائے، مصر میں انہوں نے انجام دیا۔ اس کے بعد یقینی طور پہ آپ کو معلوم ہوگا کہ لیبیا، تونس، الجزائر، موجودہ آج کے لیبیا، تونس، الجزائر، یہ جو علاقے تھے ان پر ادریسیوں کی حکومت تھی۔ ادریسی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی اولادوں میں سے ان کی حکومت تھی وہاں پر۔ اور انہوں نے اسی دوران میں کہ جس وقت فاطمیوں نے مصر میں عزاداری کا اہتمام کیا، تو انہوں نے ان علاقوں میں عزاداری کا اہتمام کیا، اور پہلی مرتبہ انہی لوگوں نے اپنے علاقوں میں 9 اور 10 محرم کی چھٹی کا اعلان کیا، عزاداری کا اہتمام کیا، بازار کو بند کیا، جلوس کا اہتمام کیا، مجالس کا اہتمام کیا۔ اسی طرح سے ایران میں آل بویا کی حکومت آئی۔ آل بویا شیعہ حکومت تھی۔ انہوں نے پہلی مرتبہ ایران، عراق، بحرین اور اس سے ملحقہ جتنے علاقے تھے اس میں معز الدولہ نام کا بادشاہ تھا، اس نے اعلان کیا کہ 9 محرم اور 10 محرم کو چھٹی کی جائے گی۔ بغداد کا بازار پہلی مرتبہ 9 اور 10 محرم کو بند ہوا، اور سیاہ پرچم لگائے گئے، اور بازاروں میں باقاعدہ سینہ زنی اور مجالس اور ماتم کا اہتمام کیا گیا۔ اگر ہم دیکھیں تو آل بویا کے تمام دور میں یہ سلسلہ جاری رہا، ادھر فاطمی کے دور میں جاری رہا، ادھر ادریسیوں کے دور میں جاری رہا آخری دور تک۔ اس کے بعد تیموریان کی حکومت آ گئی۔ تیموری حکومت کے دور میں تھوڑا سا اس عزاداری کو ٹھہراؤ آیا، لیکن آخری جو ان کے بادشاہ گزرے تیموریوں کے، انہوں نے پھر اجازت دے دی، اور اتنی ایسی اجازت دی کہ وہاں سے وہ سلسلہ افغانستان اور تا بر صغیر میں آ گیا، اور بر صغیر میں بھی عزاداری کا اہتمام ہونے لگا۔ اگر آپ کو بر صغیر کی عزاداری کے حوالے سے جو ہے وہ معلومات لینا ہو تو آپ ویسے تو شاعر یہاں پہ تھے ایک شاہد نقوی صاحب، انہوں نے بھی لکھی ہے، ڈاکٹر مبارک علی صاحب کی کتاب ہے، انہوں نے بھی لکھی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ ایک ہے تاریخ فرشتہ نامی کتاب، تو وہاں سے اہل سنت کی، البتہ غصہ نہیں کیجیے گا اس کو پڑھ کر، چونکہ اس میں بہت غلط قسم کے الفاظ استعمال کیے، ضد میں لکھی گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا وہ ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ حق بات جو ہے وہ ظالم کے منہ سے بھی کہلوا دیتا ہے۔ تو وہ تاریخ فرشتہ جو ہے یہاں شاید لائبریری میں موجود ہے اس مدرسے کی، تو وہ حق بات جو ہے وہ نکلوا دیتا ہے۔ تو اس نے لکھی تو ضد شیعی میں تھی کتاب، لیکن وہ اس طرح سے لکھ دی کہ ہمیں ایک بہت اچھی تاریخ مل گئی
جو ہمارے پاس موجود نہیں تھی، اس کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر بر صغیر میں پھر وہ سلسلہ عزاداری کا اس طرح سے شروع ہوا کہ بہت سارے جو نوابین تھے اور بادشاہ تھے وہ شیعہ تھے، انہوں نے عام تعطیل کی اور عزاداری کا سلسلہ شروع ہوا۔ مسئلہ جو ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ یہ علم اور تابوت کہاں سے آیا؟ کہتے ہیں کہ علم اور تابوت جو ہے وہ در حقیقت جو ہے 11 میلادی میں، ایک قول کے مطابق 11 میلادی میں جو ہے وہ یہ رسم جو ہے وہ وہاں پر عراق میں اور ایران میں موجود تھی، اور المنتظم کے نام سے ایک کتاب ہے، اس میں اس کا ذکر آیا ہے، اور وہاں پر انہوں نے اس کا ذکر اس طرح سے کیا ہے کہ بغداد کے محلہ میں شیعہ مسلمان، اب جو انہوں نے تعبیر، چونکہ ان کو تو نہیں پتہ یہ کیا چیز ہے، ایک منجنیق کی طرح سے طلا کارش ہوئے ہوئے ایک چیز کو نکالتے ہیں کہ جس کے اوپر کالا اور سفید پرچم لگاتے ہیں اور اس کے ساتھ تلواریں لٹکاتے ہیں، اور یہ جب بھی کربلا کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو یہ اپنے کندھوں پہ اٹھا کر اس کو کربلا لے جاتے ہیں۔ تو یہ 11 میلادی کے اندر تابوت موجود تھا۔ اسی طرح سے مختلف آپ کے یورپ کے جو سیاح ہیں انہوں نے لکھا ہے، لیکن یہاں پہ بیان کرنا مناسب نہیں ہے۔ اب تفصیل میں بیان نہیں کرنا چاہ رہا اس لیے کہ آپ کے لیے فائدہ نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو تفصیل بتا دیتا اس کی۔ تعزیہ کہاں سے ہے؟ تعزیہ بھی جو ہے وہ اصل میں ایک نخل گردانی یزد کے شہر میں آج بھی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں نخل گردانی۔ یہ بتا رہا ہوں تعزیہ کہاں سے آیا۔ تعزیہ کی ابتدا ہندوستان میں کہاں سے ہوئی؟ ہندوستان میں جو تعزیہ کی ابتدا ہوئی وہ اصل میں آیا ہے یزد سے۔ کہتے ہیں 1000 سال اس کی تاریخ ہے۔ نخل گردانی یعنی ایک تعزیہ کی شکل کا آج بھی بناتے ہیں، اگر آپ سرچ کریں نیٹ کے اوپر جا کے نخل گردانی، نخل کہتے ہیں کھجور کی شاخوں کو، کہ ایک تعزیہ کی طرح سے بناتے ہیں، بہت اونچا سا تابوت کی شکل کا تعزیہ، اور اس کو نکالتے ہیں، اور ایک خاص رسم ہے جو آج بھی انجام پاتی ہے۔ اس کی شبیہ یہاں پر آئی۔ اچھا وہ کیوں نکالتے ہیں؟ نخل برداری کسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، بہت تفصیل ہے اس کی، لیکن جو ہے مختصر یہ ہے کہ یہ اصل میں جس وقت امام حسین علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام کو جس وقت جو ہے وہ دفن کرنے کے لیے بنی اسد کے کاروان والے پہنچے کربلا میں، اور وہ چاہتے تھے کہ امام حسین کی جو جسد مبارک ہے اس کو اٹھائیں، تو وہ ایسا پامال ہو چکا تھا کہ اس کو اٹھانا ممکن نہیں تھا ان کے لیے، کیونکہ آپ کو یقینی طور پہ آپ نے مطالعہ کیا ہوا ہوگا، اور ذاکری کے لیے تو ضروری ہے کہ جتنا زیادہ مطالعہ ہو اتنا اچھی ذاکرہ ثابت ہوں گی، جتنا زیادہ مطالعہ ہوگا، کہ جس وقت گھوڑوں کا عرب میں استعمال بہت زیادہ وسیع تھا، آج بھی یہی ہے۔ 2 واحد جانور ہیں دنیا کے کہ جن کا آج بھی شجرہ نسب لکھا جاتا ہے، 2 واحد جانور ہیں دنیا کے کہ جن کا شجرہ نسب انسانی نہیں بلکہ جانوروں کا بھی لکھا جاتا ہے، اور جن میں سے ایک ہے گھوڑا۔ گھوڑے کا شجرہ نسب آج بھی لکھا جاتا ہے۔ ویسے تو گھوڑے آپ بہت سارے دیکھیں گے، لیکن عمدہ گھوڑا وہی کہلائے گا جس کا شجرہ موجود ہو، اور اس کو اعلیٰ نسل کے گھوڑے۔ اب گھوڑے کے شجرے بہت مختلف ہیں اور اس کے کام مختلف ہیں۔ مثلا اگر ریس کورس کے گھوڑے کو آپ پولیس والے کو دے دیں، جو گھوڑ پولیس کہلاتی ہے، مختلف ممالک میں آج بھی موجود ہیں، تو شاید وہ کام انجام نہیں دے سکے گا۔ یا گھوڑے والی پولیس کا گھوڑے کو ریس کورس میں لے جائیں تو بیچارہ شکل ہی دیکھے گا کہ میں کیا کروں۔ تو ہر گھوڑے کا اپنا ایک مخصوص کردار ہے، انداز ہے۔ عربوں میں بالکل اسی طرح سے کہ جس طرح سے تیر مختلف ہوا کرتے تھے، یقینی طور پہ ہرملہ۔ دیکھیں
اصل تلفظ ہرملہ ہے، جسے ہم لوگ اپنی زبان میں ہرملہ کہتے ہیں، صحیح؟ تو ہرملہ نے جو تیر جناب علی اصغر کی طرف چلایا تھا، تیر کی اقسام ہوتی ہیں، اسی طرح عربوں میں گھوڑوں کی اقسام ہوا کرتی تھیں۔ جنگ جب تلواروں کی ہوتی تھی اس کے گھوڑے الگ ہوا کرتے تھے، اقسام الگ ہیں اس کی۔ جب تیر اندازی کے گھوڑے بالکل الگ ہوا کرتے تھے، اسی طرح سے جب کسی کے لاش کو پامال کرنا ہوتا تھا اس کے گھوڑے بالکل الگ قسم کے ہوا کرتے تھے، اور اس کا ایک خاص نام ہے ظاہراً جو اگر مجھے یاد ہو تو آواجیہ نسل کے گھوڑے ہوتے تھے۔ آواجیہ نسل کے گھوڑوں کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ ہمیشہ کسی بھی جنازے کو پامال کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ آواجیہ گھوڑے کی خاص بات یہ کہ اس کے وزنی بہت ہوتا ہے، یہ یعنی کہا ہی جاتا ہے کہ اس کے تقریباً ایک ٹاپ کا وزن جو ہے وہ 125 کلو گرام سے لے کر 65 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ 125 سے 65 کلو گرام، تو اندازاً تقریباً ایک گھوڑے کا وزن تقریباً 500 کلو گرام کا بنے گا، کہ جس کے ذریعے سے کسی بھی لاش کو پامال کیا جاتا تھا۔ جب وہاں پر امام حسین کے جسد مبارک کو پامال کیا گیا تو انہی گھوڑوں کا استعمال کیا گیا تھا، کہ جس کی وجہ سے امام حسین کا جو جسد مبارک تھا وہ بالکل پشت سے ملا ہوا تھا، اس طرح سے پامال کیا گیا تھا کہ بالکل پشت سے مل گیا تھا، اور جس وقت وہ اٹھاتے تھے جسد مبارک کو تو ایک طرف سے جس طرف سے ہاتھ لگاتے تھے فقط وہی حصہ بلند ہوتا تھا، دوسرا حصہ ڈھل کر نیچے گر جایا کرتا تھا۔ تو اب اٹھاتے کیسے اس کو؟ اب اس جنازے کو، اس لاشے کو، اس جسد کو، امام حسین کو اٹھاتے کیسے؟ تو اس کا انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا، اور وہ یہ کیا کہ ریگستان کا جو موجود تھا وہاں کھجور کی شاخیں پڑی ہوئی تھیں، ان کھجور کی خشک شاخوں کو جمع کر کے لائے، ان کو جمع کر کے ایک ساتھ ملایا، اس سے ایک تخت نما چیز بنائی، اور اس کے ذریعے سے آہستہ آہستہ اس جنازے کو امام کے اس کے اوپر سرکا کے رکھا، پھر اٹھایا وہاں سے۔ اس وجہ سے اس تعزیے کو جو یزد میں نکالا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں نخل برداری، یعنی اگر ہم امام حسین کے کربلا میں موجود ہوتے اور ہمیں یہ موقع ملتا کہ امام کے جنازے کو ہم اٹھائیں تو یہ ہم اس طرح سے اٹھاتے، اس کی یاد آج بھی مناتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نخل برداری، جو آج بھی موجود ہے۔ اس تعزیے کی شبیہ ہندوستان میں آئی اور یہاں اس کو نام دیا گیا تعزیہ، یہ تعزیے کی تاریخ۔ بس یہ ساری چیزیں شاعر حسینی میں سے ہیں، ان کا احترام کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، البتہ واجب ہے، یہ تو مشکل ہے، لیکن بے احترامی قطعاً تمام مراجع کے نزدیک حرام ہے، قطعاً حرام ہے، بے احترامی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ بالکل اس طرح سے کہ جس طرح سے کوئی شخص یہ کہے کہ داڑھی رکھنا واجب نہیں ہے۔ داڑھی رکھنا واجب ہے؟ جی واجب، روزے میں نہیں کہیے گا، روزہ باطل ہو جائے گا۔ داڑھی رکھنا واجب نہیں ہے جی، مڈانا حرام ہے، مڈوانا حرام ہے، داڑھی کو مڈانا حرام ہے، داڑھی رکھنا واجب نہیں ہے، اس لیے کہ داڑھی کا رکھنا اگر ہم کہیں گے واجب ہے تو یہ تہمت ہوگی پروردگار کے اوپر، ایک نسبت ہے جھوٹی۔ پروردگار نے داڑھی کو کب واجب قرار دیا ہے؟ پروردگار نے کہا ہے داڑھی کا مڈانا تمہارے لیے حرام ہے۔ اچھا نتیجہ ایک ہے دونوں صورت میں، نتیجہ ایک ہے، داڑھی رکھنا ہے۔ جب مڈیں گی نہیں داڑھی تو کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ داڑھی رکھنا ہے نا۔
لیکن دقت کیا ہے ہماری؟ دقت یہ ہے کہ چونکہ پروردگار نے کہا ہے کہ داڑھی کا منڈانا حرام ہے، تو ہم یہی کہیں گے کہ داڑھی کا منڈانا حرام ہے، واجب نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تہمت ہو جائے گی پروردگار کی طرف۔ یہ ہماری دقت ہے ہماری شریعت کی۔ ہمارے مجتہدین اتنے امین ہیں کہ جو لفظ، جو الفاظ روایت میں، حدیث میں اللہ نے استعمال کیے ہیں، فقط وہی بیان کرنا ہے۔ یہ بالکل اس طرح سے کہ داڑھی خود بخود، چاہے واجب کہیں یا نہ کہیں، خود بخود داڑھی رکھنا ہے۔ بالکل اسی طرح سے کہ اگر ہم یہ نہ بھی کہیں کہ واجب ہے احترام، توہین قطعاً حرام ہے۔ جب توہین قطعاً حرام ہے تو پھر نتیجہ ایک ہے کہ احترام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال آپ کے لیے یہ سخت تھوڑا سا مطالب کے حوالے سے تھوڑا سا شاید سنگین تھا، اور تھوڑے سنگین مطالب تھے، لیکن یہ کہ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو اس کو، چونکہ مجھے اندازہ نہیں تھا آپ کے، چونکہ جب بھی کوئی مخاطب، یہ ایک اصول ہے ذاکری کا کہ جب بھی آپ خطاب کریں تو خطاب میں آپ کے ذہن میں آپ کے سامعین ہونا چاہیے، ان کا ایک لیول ایسا رکھنا چاہیے انسان کو کہ آپ کی بات کو آسانی سے سامنے والے سمجھ سکیں، ٹھیک ہے۔ مثلاً ہمارے ایک جاننے والے نے مجھ سے کہا کہ قبلہ ہمارے گھر میں مجلس ہے، کسی عالم کا انتظام کر دیں، آپ تو مصروف ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، فلاں صاحب کے پاس چلے جائے گا، میں نے ان سے بات کر لیے، وہ آپ کے گھر پہ مجلس پڑھ دیں گے۔ وہ چلے گئے، ان کے گھر پہ مجلس ہو گئی، ختم ہو گئی۔ ایک دو ہفتے بعد میری ان سے ملاقات ہوئی، تو میں نے کہا کہ بھئی وہ آپ کے گھر پہ مجلس تھی، تو مجلس کیسی رہی؟ بہت عمدہ، بہت اچھی مجلس۔ اچھا تو مجلس صحیح رہی مولانا؟ کہنا صاحب آپ نے دیے تھے مولانا۔ کیا مولانا؟ عالم، بڑے اتنے بڑے عالم آپ نے دے دیے مجلس کے لیے، ہے نا، بہترین مجلس۔ اچھا بھائی، ابھی کیا پڑھا، کیا مطالب بیان کیے؟ بھائی اتنے بڑے مولانا مجلس پڑھ رہے تھے، اتنے بڑے عالم تھے، ہم کو کہاں سے مطالب ان کے پتہ چلیں گے کیا پڑھا؟ تو آپ لوگوں کے ساتھ کم از کم ایسا نہ ہو، کم از کم ایسے مطالب پیش کیجیے گا آسان الفاظ میں کہ لوگ آپ کی مجلس کو سمجھ سکیں، سن سکیں، اور بعد میں بیان کر سکیں کہ یہ مطالب بیان کیے تھے۔ ثقیل الفاظ کا استعمال میری مجبوری تھی، چونکہ مجھے ایک علمی بحث کرنی تھی، علمی مطالب آپ کے سامنے پیش کرنا تھے۔ اگر میرے سامنے سینئر یہاں کی طلاب ہوتی تو سمجھتی میری بات کو، چونکہ آپ لوگ نئے ہیں، تازہ ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے آپ کے لیے بہت سارے الفاظ جو میں نے استعمال کیے وہ مشکل ہوں۔ لیکن کوشش کریں کہ آپ نہ فقط یہ کہ ذاکرہ کو کورس کریں، اس کے بعد کہیں کہ اچھا بھائی خدا حافظ، کوشش کریں خدا حافظ نہ کریں۔ جہاں آپ نے اتنی ہمت کی ہے اس کو جاری رکھیں، چونکہ یہاں پہ علماء کرام آتے ہیں، اور علماء کرام آپ کی اپنی معلومات کے مطابق درس دیتے ہیں۔ خود بخود آپ دیکھیں گے کہ آپ جو پہلے تھیں 6 مہینے بعد ویسی نہیں ہیں، آپ کے ذہن میں خود بخود مطالب آنے لگیں گے، آپ کے الفاظ اور گفتگو سمجھ میں آنے لگے گی، چونکہ اصطلاحات کا استعمال بہت ضروری ہوتا ہے بعض سموں پر۔ تو کوشش کریں کہ فقط اس کو یہاں پر نہ روکیے گا سلسلے کو، بلکہ پورا سال کوشش کریں کہ یہاں پر آئیں اور درس کو اپنے جاری رکھیں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اور اس سے مربوط جو سوال ہو وہ آپ کریں۔ ٹائم آپ کا ختم ہو چکا ہے۔ حسین لبیک، حسین لبیک۔